ناظرین، ایران نے نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ یورپ کے اندر جو امریکی بیسز ہیں وہ بھی نشانے پر لے لی ہیں. بہت زیادہ تعداد کے اندر جو امریکی ملٹری بیسز ہیں وہ ایرانین میزائلز کی رینج کے اندر آ رہی ہیں. تو یہ اس لیے ایران نے یہ سب نشانے پر لیا ہے کہ اگر صورتحال بہت زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے، بہت زیادہ انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ جب حملہ کر رہا ہوگا ایران میں کس نوعیت کی جو تباہی آ رہی ہوگی، تو پھر ایران بھی اپنے جو تمام کارڈز ہیں وہ پلے کرے گا، اسٹریٹ آف ہرمز سے لے کر تل اویو کو نشانہ بنانے سے لے کر اور جو امریکی نیول ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنانے سے لے کر، اور پھر جو بیسز ہیں تو پھر بیسز ہیں نا، ضروری تو نہیں کہ صرف مڈل ایسٹ کی بیسز کو ہی نشانہ بنانا ہے. تو اب یورپ کی جو بیسز ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں. تو یہ جنگ اس طرح سے بیک فائر ہو سکتی ہے کہ امریکہ کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے ایشیا کے اندر وہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو امریکہ کی جو پاور ہے ان ایشیا، ظاہر ہے وہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوگی. جب مڈل ایسٹ کے اندر بیسز ان کی ڈیمیج ہوں گی تو یہی تو امریکہ کا ملٹری پوسچر ہے ریگارڈنگ ایشیا. اچھا، یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایران کیا ٹرکی میں جو امریکی بیسز ہیں اس کو نشانہ بنائے گا؟ کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ ایک نیٹو کنٹری ہے، گلف کوئی نیٹو کنٹریز نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم جب ایران نے اٹیک کیا تھا تو ٹرکی پر اٹیک نہیں کیا تھا، ٹرکی میں امریکی بیس پر اٹیک نہیں کیا تھا. لیکن اب چونکہ ظاہر صورتحال ورس ہوگی تو کیا ایران جو ہے وہ ٹرکی میں امریکی بیس کو نشانہ بنائے گا؟ تو اگر وہاں پر بنائے گا تو وہ تو پھر نیٹو پر اٹیک ہو جائے گا. اچھا، اگر نیٹو پر اٹیک ہو جائے گا تو کیا یورپینز اس وقت تیار ہیں اپنی فوجیں یہاں پر بھیجنے کے لیے؟ کیا یورپینز اکانومی افورڈ کرتی ہے کہ وہ ایک اور جنگ یہاں مڈل ایسٹ کے اندر آ کر لڑیں؟ اور سب سے بڑھ کر اس کے بعد پھر کیا امریکہ اپنی فوجیں جب وہ ایران کے اندر اتارے گا؟ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں سے اتنے زیادہ پنڈورا باکسز کھلیں گے، اتنے زیادہ کرائسس کھلیں گے، اور اس طرح سے ریجنز اور ملک ڈریگ ہوتے چلے جائیں گے کہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو یہ جنگ جو بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو جب ثابت ہوگی. اچھا، اسرائیل ایک اور خوف کے اندر ہے. اسرائیل کو اب خوف یہ ہے کہ اردگان جو ہے وہ اسرائیل کو گھیرے میں لے رہا ہے. ترکی جو ہے وہ اسرائیل کو گھیرے میں لے رہا ہے. ابھی تو وہ ایران کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا، لیکن ادھر ترکی نے اسرائیل کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا. وہ کس طرح سے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اسرائیل میں اس وقت بڑی اہم ترین ڈرلز شروع ہو گئی ہیں. جو ایلات کا علاقہ ہے یہاں پر ایمرجنسی ڈرلز انہوں نے شروع کی ہیں، اور اس میں جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ بھی حصہ لے رہی ہیں. ہاسپٹلز کو یہاں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ بھی حصہ لے رہی ہیں. یعنی وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان کی بڑی کیجوالٹیز ہو سکتی ہیں. تو علاج کے اندر یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. امریکہ کی جو بیسز ہیں شام کے اندر وہاں پر دھماکے سنے جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں چونکہ امریکہ بیسز کو خالی کر رہا ہے تو وہاں پر جو اکوپمنٹس ہیں ان کی شاید ڈسٹرکشن جو وہ کی جا رہی ہے. تو بڑے دھماکے وہاں پر سنے جا رہے ہیں. کیوبا کی جو صورتحال وہ کافی زیادہ ورس ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے بلاکیڈ لگا رکھا ہے کیوبا کے اوپر، اور وہاں پر جو فوڈ آئٹمز ہیں وہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کو بند کر رکھا ہے، اس کو متاثر کیا جا رہا ہے. تو ملک کے اندر خوراک کی بھی کمی ہے، باقی چیزوں کی بھی کمی ہے. تو ایک بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کیوبا کے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو یعنی دیکھیں نا، 60 سال سے کیوبا جو ہے وہ ویسے ہی سینکشن بھگت رہا ہے، اور اس سے جو ان کی ترقی کا راستہ ہے وہ ویسے ہی رکا ہوا ہے. اب وہاں پر فوڈ کی بھی شارٹیج پیدا کی جا رہی ہے تاکہ کیوبا کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے. اور وہی اولڈ پلے بک ہے کہ لوگوں کی حالت اتنی زیادہ میزریبل بنا دی جائے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور پھر آزادی کے نام پر ڈائریکٹ مداخلت وہاں پر کر دی جائے. تو کیوبا کے لوگوں کی جو زندگیاں ہیں 60 سال سے سینکشن لگا کر ان کی ترقی کا سفر روک رکھا ہے. اب نیول بلاکیڈ لگا کر ان کی حالت کو انتہائی قابل رحم بنایا جا رہا ہے. تو رشیا اور چائنا مدد کو سامنے آئے ہیں. رشیا نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جو انرجی کی شارٹیج ہے اس کو پورا کرے گا، کروڈ آئل جو ہے وہ بھیجے گا کیوبا کی طرف. اور چائنا کے جو طیارے ہیں وہ فوڈ لے کر کیوبا میں اتر رہے ہیں. اور پچھلے دنوں جو آج سے 5 7 10 دن پہلے پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کی کال پر بات ہوئی تھی، ویڈیو کال ہوئی تھی، اس میں جو ان کا بنیادی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ اب رشیا اور چائنا کو مزید کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. جو ویسٹرن امپیریلزم ہے اس سے چھوٹے ملکوں کو بچانے کے لیے رشیا اور چائنا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو چھوٹے ملک ہیں یہ ویسٹرن امپیریلزم سے نہیں لڑ سکتے ہیں. تو اگر رشیا اور چائنا آگے نہیں آئیں گے
तो फिर एक के बाद एक मुल्क जो है वो इनका निशाना बनता चला जाएगा। तो उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत रशिया और चाइना अब 2 कदम मजीद आगे बढ़कर जब वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जरा ईरान के हवाले से जो हेडलाइंस आ रही हैं वो शेयर करते हैं। नाज़रीन, ईरान ने इस वक्त मिडल ईस्ट और यूरोप और अफ्रीका, यहां पर यानी ये 3 बरआज़म बनते हैं, बरआज़म एशिया, बरआज़म यूरोप और बरआज़म अफ्रीका। 3 बरआज़मों के अंदर अमेरिका की जो 31 बेसेस हैं वो निशाने पर ले ली हैं। ये 31 या 31 से ज्यादा ये बेसेस हो सकती हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज जिनकी बेसेस इन रेंज आ रही हैं वो यूनान है, बल्गेरिया है और रोमानिया है। और ज़ाहिर है ये नेटो कंट्रीज, यूनान जो है वो नेटो कंट्री है। तो यूरोप की जो बेसेस हैं वो भी ईरान के निशाने पर हैं। और ये जो दावे किए जाते हैं कि ईरान ने जो 5000 रेंज से भी ज्यादा वाले मिसाइल जब बना लिए हैं, अगर उनके ड्रोन्स या मिसाइल्स इस रेंज के हैं तो फिर इससे भी ज्यादा मुल्कों में वो निशाना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अमेरिका को जंग बहुत महंगी पड़ेगी। ज़ाहिर है ये जंग अमेरिका सिर्फ इसराइल के लिए लड़ने जा रहा है। इसराइल के लिए पहले भी अमेरिका ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और ये जंग भी वो इसराइल ही के लिए लड़ने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ईरानी मिसाइल जो है वो अमेरिकन मेन लैंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अमेरिका को इन मिसाइल से कोई खतरा नहीं है। न्यूक्लियर ईरान बना नहीं रहा, ना बनाना चाहता है और उस हवाले से वो सारी गारंटीज देने के लिए तैयार है। पीछे रह गए मिसाइल्स, तो मिसाइल्स तो अमेरिकन मेन लैंड तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो अमेरिका को इन मिसाइल से कोई खतरा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ईरान की कोई इंटेंशन भी नहीं है अमेरिकी मेन लैंड को निशाना बनाने की, ईरान की कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो फिर यह सिर्फ इसराइल के लिए इस लड़ाई को मोल लेना, और खुद रीजनल कंट्रीज जो हैं वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि अमेरिका बचे और अमेरिका नेतन्याहू के ट्रैप के अंदर ना आए। अब आप देखिए कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर जो नेवल उनका आप कह लें कि मरकज है वो बहरेन है, उनकी आर्मी का मरकज है वो कुवैत है। ये दोनों तो ईरान के बिल्कुल पास हैं। ईरान के तमाम मिसाइल्स के शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम रेंज ड्रोन्स, इन सब की रेंज के अंदर ये इनके बहरेन और कुवैत में तमाम एसेट जो आएंगे, जो मरकज हैं, तो इससे कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो आएगी। तो ये अगर नाज़रीन जंग शुरू होती है, जिसको अब रशिया भी कह रहा है कि जिसके खतरात हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी है, रशिया कह रहा है कि इस जंग की पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कि इसको हम रूल आउट कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर नाज़रीन ये जंग शुरू होती है तो कोई नहीं जानता कि इससे क्या निकलेगा। मतलब जंग के बाद कितनी जंगें होंगी, कौन कौन सी तंजीमें निकल कर सामने आएंगी, क्या क्या डिस्टेबलाइजेशन होगी, क्या क्या तबाही आएगी, कोई नहीं जानता कि इस एक जंग में से कितना कुछ निकल कर जब सामने आएगा। और ईरानी ऑफिशियल्स ने कहा है कि कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का, ये जो मर्जी बमबारी कर लें, जो मर्जी कर लें। अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि अमेरिका अटैक करके भी हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं कर सका है। तो कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है रिगार्डिंग ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स अंडर अटैक आ रही हैं। तो एक बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है जिससे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं और पर्शियन गल्फ है ये मुतासर होगी। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टक्कर कार्लसन के साथ इंटरव्यू में बता चुके हैं कि अगर यहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ तो गल्फ इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा। और इवन कतर जैसे मुल्क के पास सिर्फ 3 दिनों की वाटर की स्टोरेज है, सिर्फ 3 दिन की है। तो अगर यहां पर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ तो बहुत बहुत भयानक उसके नतीजे होंगे। तो इसलिए रीजनल कंट्रीज है वो हर दर्जे की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये बात कन्वे कर रहे हैं कि हम ये बेसिस इसलिए तो नहीं देखेंगे हमारे मुल्कों में जंगें जब वो आ जाएं। अच्छा, जो IAEA का चीफ है अब वो ये कह रहा है कि ईरान के पास ये राइट है कि वो यूरेनियम को इनरिच कर सकता है। ये वो बंदा है जिसने ईरान पर हमले को बिल्कुल कंडेम नहीं किया, और अब ये कह रहा है कि ईरान के पास इनरिचमेंट का राइट है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के जो सदर हैं, जो रेवोल्यूशन के हवाले से जो तकरीबात हो रही हैं, उस पब्लिक सेरेमनी के अंदर वो शरीक हुए, और बहुत बड़ी रैलीज अक्रॉस द ईरान जब वो देखी गई हैं रेवोल्यूशन के हक के अंदर। और ईरान के सदर जो हैं वो किसी बड़े प्रोटोकॉल की बजाय मेट्रो में सफर करते हुए इस रैली के अंदर जब वो शरीक हुए हैं। सो यानी ये बता रहे हैं ना कि चीजें अंडर कंट्रोल हैं और नॉर्मल हैं। वो ऐसा नहीं कि हर वक्त बंकर्स के अंदर बैठे हुए हैं, वो पब्लिक के साथ मिल रहे हैं, जो यानी रूटीन में नॉर्मल अंदाज में मुल्क चल रहा है और उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेलिंग इरानियंस पोजिशन रीअफर्म्स कमिटमेंट टू प्रॉमिसेस मेड।
تو انہوں نے کہا کہ جو اکانومی کے حوالے سے جو سارے وعدے کیے گئے ہیں اس کو ہم پورا کریں گے. اچھا اب اسرائیل کو ایک اور خطرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اردگان جو ہے وہ اسرائیل کو گھیرے میں لے رہا ہے. ترکی جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کو گھیرے میں لے رہا ہے. کس طرح سے؟ ترکی ناظرین ملٹری الائنسز بنا رہا ہے ان تمام ممالک کے ساتھ جو اسرائیل کے ارد گرد ہیں. شام جس کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے ملٹری الائنس ہو رہا ہے, مزید آگے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹرکی سیریا, اس کے علاوہ ٹرکی سعودی عربیہ, ٹھیک ہے نا, ٹرکی سعودی عربیہ ملٹری الائنس, ٹرکی مصر ملٹری الائنس. اور ابھی پچھلے ہفتے کیا ہوا ہے کہ جارڈن کے کنگ جو ہے وہ ہسٹورک دورے پر ٹرکی پہنچے ہیں. تو جارڈن اور ٹرکی کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور ملٹری الائنس یہ آگے بڑھ رہا ہے. تو مصر کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ, جارڈن کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ, شام کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ, اور سعودی عربیہ یعنی بالکل اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں اسرائیل سے کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اور ریڈ سی کی پھر سیکیورٹی اور سارا, پھر سعودی عربیہ ظاہر ہے کہ ریجن کا سب سے بڑا پلیئر ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں گے مصر کے ساتھ کون ہے؟ لیبیا. لیبیا ٹرکی ملٹری الائنس. مصر کے نیچے کون ہے؟ سوڈان, اور ریڈ سی کنٹری ہے. تو سوڈان میں براہ راست ٹرکی انوالو ہے. سوڈان کے آپ نیچے آ جائیں تو صومالیہ, صومالیہ کے اندر ٹرکی انوالو ہے. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے لیبنان اور عراق کے حوالے سے, لیبنان اور عراق کے حوالے سے بھی آپ ٹرکی کیا جو آگے مزید پارٹنرشپ وہ دیکھیں گے. اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات ناظرین یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو علاقے تھے وہ بھی ایکچولی یہی علاقے تھے. سلطنت عثمانیہ ایٹ اٹس پیک اس کی سرحدیں نیچے صومالیہ تک آتی تھی, یعنی سوڈان, مصر, یہ سب سلطنت عثمانیہ کے اندر آ رہا تھا. لیبیا یہ سب سلطنت عثمانیہ کے اندر آ رہا تھا. اور پھر یہ حجاز کے علاقے اور فلسطین کا سارا علاقہ, شام, لیبنان, یہ سارے سلطنت عثمانیہ کے اندر آ رہے تھے. تو ان تمام کنٹریز کے ساتھ ترکی ایک بار پھر جو ہے وہ ملٹری الائنسز بنا رہا ہے. بڑے کلوز تعلقات بڑھ رہے ہیں. اور صومالیہ کا کوئی بارڈر اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتا ہے, لیکن صومالیہ بہت امپورٹنٹ ہے. وائی؟ کیونکہ جو باب المندب ہے جو اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ ٹرکی آ کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اسرائیل کو خطرہ یہ ہے کہ اردگان ان کو گھیر رہا ہے. تو ابھی تو اسرائیلی جو ہے وہ ایران سے لڑ رہے ہیں. اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایران میں اگر ان کی مرضی کے 100% نتائج آ بھی گئے, اس کے بعد ٹرکی تیار ہے اسرائیل سے بھیڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جو اسرائیل کی اپروچ ہے نا مسلسل جنگوں کی, یہ کام کرنے والی ہے نہیں. اور رشیا کی جانب سے بڑی اناؤنسمنٹ ناظرین سامنے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کا جو پیس کاؤنسل ہے سو کالڈ, اس میں شرکت نہیں کر رہے. ٹرمپ نے اجلاس بلایا ہوا ہے غالباً 19 تاریخ کو, اور رشیا نے اناؤنس کیا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کر رہے. اور چائنا بھی اس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق شرکت نہیں کر رہا, اور یورپ بھی اس میں شرکت نہیں کر رہا. تو پیچھے بچ گئے وہ ریجنل اور OIC کنٹریز جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ٹرمپ کو ناراض کرنے کے علاوہ. تو وہ بیٹھیں گے تو کیا فیصلے کر لیں گے بھئی؟ OIC نے کیا کردار ادا کیا ریگارڈنگ فلسطین؟ تو اس پیس کاؤنسل میں جہاں پر نتنیاہو بیٹھا ہوگا, اس میں کون سا OIC لیڈر جو جا کر نتنیاہو کے ساتھ بیٹھے گا؟ تو یہ کاؤنسل بھی فارغ ہو گئی ہے. اور اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں تو وہ بھی فارغ ہے, کیونکہ اس کے تحت جو ایک کمیٹی بنی تھی وہ ابھی تک غزہ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکی ہے. تو بہرحال اب یہ رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس میں نہیں جائیں گے. تو یہ بالکل یہ فارغ ہوتی چلی جا رہی, کیونکہ جو 5 بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ویٹو طاقت ہے, اس میں سے ایک نے بھی اس میں شرکت اختیار نہیں کی ہے, نہ فرانس نے, نہ برطانیہ نے, نہ چائنا, رشیا نے. بھئی مین تو وہی ہے نا, باقی تو آپ چھوڑ دیں سب کو. ان 4 میں سے کسی نے بھی اس میں شرکت نہیں کی ہے, تو یہ تو بالکل ہی یعنی کہ بیمانی ہو گیا, اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے. اور اسی درمیان اسرائیل نے جو ایلات کا علاقہ ہے یہاں پر اچانک جنگی مشقیں جو وہ شروع کر دی ہیں, اور اس میں سیکورٹی فورسز, ایمرجنسی سروسز, ریسکیو ٹیمز, یہ سب کی سب جو وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور جو ہے وہ ڈرل کریں گے. اور ہاسپٹلز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. تو ان کو کوئی ایسا خطرہ ہے کہ یہاں پر کوئی بہت بڑے حملے ہوں گے, اس کے نتیجے میں یہاں پر کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں, تو یہاں پر ان کی ڈرلز ہو رہی ہیں. ہاسپٹلز کو یہاں پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اچھا اسرائیل کے اندر جو حریدی کا ناظرین ایشو ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے. اب یہ حریدی کا سب سے بڑا لیڈر یہ کہہ رہا ہے, ٹائمز آف اسرائیل اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے, ہمارا ایک بھی جو سٹوڈنٹ ہے, حریدی سٹوڈنٹ ہے, وہ IDF کو جوائن نہیں کرے گا, وہ فوج میں نہیں جائے گا, یہ جو مرضی کر لیں. تو یہ اسرائیل کے اندر ایک کریک ہے, یعنی سمجھ لیں کہ ان کے اندر
یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی سوسائٹی کے اندر یہ خلیج ہے جو اب بڑھ سکتی ہے. پہلے یہ تھا کہ ان کو فوج کی کمی نہیں تھی، اب ان کو شدید فوج کی کمی ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے حریدی کو جو ہے وہ بھرتی کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ہوں گے نہیں. تو یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. تو یہ اسرائیل کی بہت بڑی جو ہے وہ فالٹ لائن ہے. اور اسی درمیان جب اسرائیل نے ویسٹ بینک کے اوپر بہت حملے شروع کر دیے ہیں، جو قبضے کے حوالے سے جو انہوں نے پلاننگ کی ہے، اب اس میں وہ کافی زیادہ ٹیکس کر رہے ہیں. اور فلسطینیوں کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں عبداللہ برغوثی، یہ جیل کے اندر ہیں اور یہ زخمی ہوئے ہیں. ان پر بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے اور یہ جیل کے اندر زخمی ہیں. اور لبنان کے حوالے سے جو اسرائیلی وائلیشنز ہیں، یعنی کہ فوج کی انکریشنز ہیں، ڈیمولیشنز ہیں، شیلنگ ہے، یہ سب کا سب لیبنان کے حوالے سے جاری ہے. سب سے بھونڈی جو اپروچ ہے وہ لیبنان کی گورنمنٹ کی ہے. کوئی دنیا کی گورنمنٹ وہ نہیں کرتی جو اس وقت لیبنان کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اپنے ملک پر روز اٹیک ہوتا ہے اور اس کی ذمہ دار بھی وہ اپنے لوگوں کو ٹھہراتے ہیں. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ صرف لیبنان کی گورنمنٹ ہی ایسی اپروچ رکھتی ہے. اور ساؤنڈ آف ایکسپلوژنز سنے جا رہے ہیں جو سیریا میں امریکی بیسز ہیں، تو وہاں پر پاسبلٹی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اکوپمنٹس ہیں امریکہ جاتے جاتے جو ان کو ڈسٹرائے کر رہا. اچھا، جو امریکی ایمبیسڈر ٹو عراق ہے اس کی بھی ذرا اسٹیٹمنٹ سنیں. کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں مکمل طور پر ایران کی سازشوں کو کنفرنٹ کرنے کے لیے جو ایران عراق کے خلاف کر رہا ہے. ایران جو ہے وہ عراق کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو ہم ہر صورت ناکام بنائیں گے. یہ امریکہ کہہ رہا ہے جس نے عراق کا ستیہ ناش کر دیا. 1 ملین کیجویلٹیز ہیں اور تباہ و برباد کر دیا عراق کو. آج کہہ رہے ہیں ایران جو عراق کو ڈسٹیبلائز کر رہا ہے. تو ابھی وہ جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی اس نے حلف نہیں اٹھایا اور امریکہ جو اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اچھا، وہاں پر ناظرین پیسیفک اور لیٹن امریکہ دونوں میں ایسکلیشن ہو رہی ہے. اچھا، لیٹن امریکہ سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر پیسیفک تک، یہ ایک ہی جنگ ہے جس کے کئی محاذ ہیں. اب چائنا نے آج کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا؟ انہوں نے کہا یہ جو تائیوان کا پریزیڈنٹ ہے یہ وار مونگرر ہے اور انسٹیگیٹر آف وار ہے. پھر آپ کو بتایا کہ جو جاپان کے پرائم منسٹر ہے اس کے ساتھ بھی پھڈا چل رہا ہے. اب وہاں پر الیکشنز ہوئے ہیں اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جب وہ آ گئی ہے تو وہاں پر بھی کشیدگی جو بڑھنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں لیٹن امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ لیٹن امریکہ میں ابھی وینزویلا کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے. وہاں پر ابھی چیزیں طے نہیں ہوئی اور ہر تیسرے دن وینزویلا کے کیپٹل میں لوگ نکلتے ہیں پریزیڈنٹ مڈورو کے لیے. تو یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وینزویلا کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی سرنڈر کر دے. ہاں، وہ کنسیشنز دے سکتی ہے امریکہ کو اور دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یہ بالکل وزڈم والا راستہ ہے اور ملکوں کو، چھوٹے ملکوں کو یہ اختیار کر لینا چاہیے. اپنے ملک کو جنگ سے بچانے کے لیے جتنی میکسیمم کنسیشنز وہ دے سکتے ہیں انہیں دے دینی چاہیے. جیسے ایران ہے وہ اپنے میجر کنسیشنز امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہے، اسی طرح باقی ملکوں کو بھی یہی اپروچ رکھنی چاہیے. ہاں، جب جنگ مسلط ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو وینزویلا بھی کوئی میجر کنسیشنز دینے کی وہ تیار ہوگا. خود مڈورو میجر کنسیشنز دینے کے لیے تیار تھے، لیکن جب صرف سرنڈر ڈیمانڈ کیا جائے تو پھر یہ وہ چند ملک ہیں جو اس آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے کہ ہم سرنڈر کر دیں. باقی ملک تو سرنڈر کیے ہوئے ہیں نا. تو یہ جو چند ممالک ہیں جن کے خلاف اب امریکہ لڑ رہا ہے، ان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، کیوبا، وینزویلا اور ایران، ٹھیک ہے نا، نارتھ کوریا، رشیا، چائنا. تو یہ سرنڈر کے اوپر ڈیمانڈ نہیں، اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں. رشیا، چائنا کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، وہ ذرا بڑی پاورز ہیں، لیکن ہم ان چھوٹے ملکوں کی بات کر رہے ہیں. تو وینزویلا میں بھی ابھی کچھ طے نہیں ہے. اوپر سے پھٹا ہو گیا ہے کیوبا پر، چونکہ ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ کیوبا، وینزویلا، ایران، ان تمام ملکوں میں رجیم چینجز وہ کرے گا. تو کیوبا کا نیول بلاکیڈ اس وقت جاری ہے، فوڈ شارٹیج ہے اور وہاں پر انرجی کرائسس جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. رشیا نے کچھ دیر پہلے اناؤنس کیا ہے کہ وہ بہت جلد جو کروڈ آئل ہے وہ کیوبا کو بھیجنے جا رہا ہے. رشیا پہلے بھی بھیجتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ کیوبا کو رشیا اور وینزویلا دونوں آئل بھیجتے تھے، لیکن اب چونکہ کیوبا سے اس طرح، وینزویلا سے اس طرح نہیں آ رہا تو شارٹیج ہو گئی ہے. تو اب رشیا کہہ رہا ہے کہ وہ مزید کروڈ آئل جو وہ بھیجیں گے. ٹرکش میڈیا: رشیا ٹو سپلائی انرجی ٹو کیوبا ایز ہیومینیٹیرین ایڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بیچ نہیں رہے ہیں، ایز این ہیومینیٹیرین ایڈ بھیج رہے ہیں. دیکھیں، ہیومینیٹیرین ایڈ کو تو آپ روک نہیں نہ سکتے. تو رشیا اس کے بارے میں پیسے نہیں لے رہا اور اس کو ایز این ہیومینیٹیرین ایڈ بھیج رہا ہے. تو امریکہ یعنی کہ ہیومینیٹیرین ایڈ اس نے روکی ٹوورڈز غازہ
اور اب وہ ہیومینیٹیرین ایڈ روکے گا ٹورڈز کیوبا. تو رشیا کے ٹینکرز یعنی امریکہ روکے. دیکھیں یہی تو فیصلہ کرنا تھا نا رشیا نے اور چائنا نے کہ امریکہ نے کر لیا ہے بلاکڈ تو دنیا کا کوئی جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا. تو رشیا اور چائنا کے سوا تو کسی کے نہیں نہ گزر سکتے. تو امریکہ اگر رشیا کے جہاز روکے گا تو پھر روک لے, اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے رشیا کے جہاز نہیں روک سکتے جس کا نتیجہ ایک عالمی جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے. تو رشیا اور چائنا ہی وہ طاقتیں ہیں جو وہاں پر سپورٹ بھیج سکتی ہیں. کیوبا ری افرمز سولیڈیرٹی ود پیلسٹائن سپورٹ UN رائٹس کمیٹی. کیوبا نے فلسطین کی سپورٹ کا اظہار کیا ہے. سو رشیا شرگز آف ٹرمپ ٹیرف تھریٹس آن دوز ہو پرووائڈ آئل ٹو کیوبا. اچھا ٹرمپ نے کہا جو آئل دیں گے کیوبا کو ان پر ٹیرف لگیں گے, تو رشیا نے کہا لگاؤ اور ٹیرف ہم تو آئل بھیجیں گے کیوبا کو. سو رشیا اینڈ چائنا ڈکرائے ہیومینیٹیرین سچویشن ان کیوبا امڈ انرجی کرائسس. اچھا چائنا جو ہے وہ بڑے میسو انداز میں کیوبا میں سولر پینلز لگا رہا ہے تاکہ ان کی انرجی کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. رشیا آئل دے رہا ہے اور جو چائنا کے طیارے ہیں وہ کیوبا میں لینڈ کر رہے ہیں, ایڈ جو وہ لے کر آ رہے ہیں. تو جو پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اب ہمیں اس دنیا میں اس کو بچانے کے لیے اور ہیومینیٹیرین اس بنیادوں کے اوپر مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور امریکی امپیریلزم کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے جو رشیا اور چائنا کے بغیر اس وقت پلانٹ ارتھ پر کسی کی کو وہ پاور نہیں ہے کہ وہ آ کر امریکی امپیریلزم کو کنفرنٹ کر سکے. تو اسی کے تحت اب آپ کو بہت سارے رشیا اور چائنا کے اقدامات جو نظر آ رہے ہیں, لیکن انہیں ابھی مزید ڈو مور کرنے کی ضرورت ہے اور ایران کے معاملے میں پتہ چلے گا کہ وہ کس حد تک آگے آئیں گے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.